چترال کا چھپا ہوا خزانہ۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ میرے ہاتھ میں موجود یہ مٹی سے اٹی ہوئی جڑ آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے؟ اسے دنیا شیطان کی کھاد بھی کہتی ہے اور دیوتاؤں کی غذا بھی، لیکن چترال کے ان برفیلے پہاڑوں میں ہم اسے راؤ یا کیلاشی زبان میں رسا کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا پودا ہے جس کا صرف 1 کلو گرام آپ کو دبئی یا یورپ کے سفر پر بھیج سکتا ہے۔ آج میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسے چترال، وزیرستان، کشمیر، گلگت بلتستان کے چرواہے ان پہاڑوں سے کالا سونا نکال کر کروڑ پتی بن رہے ہیں۔ آپ کا تعلق کس شہر یا دیہات سے ہے؟ کمنٹس میں ضرور لکھیں تاکہ ہم آپ کو مناسب رہنمائی فراہم کر سکیں۔ چترال کے الپائن زون کی جادوئی فضا۔ دوستو، اس وقت میں سطح سمندر سے 10,000 فٹ کی بلندی پر ہوں۔ یہاں کی ہوا اتنی پاکیزہ ہے کہ آپ میلوں دور سے ہینگ کی تیز اور مخصوص مہک محسوس کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کی ہینگ دنیا کی مہنگی ترین اور خالص ترین ہینگ مانی جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہینگ کا پودا ریزن دودھ دینے کے لیے 5 سے 7 سال تک انتظار کرواتا ہے؟ یہ پودا اپنی پوری زندگی کی توانائی اسے ایک لمحے کے لیے بچا کر رکھتا ہے جب یہ اپنا قیمتی مادہ آپ کے حوالے کر سکے۔ خوشبو کا ایٹم بم۔ اس کی خوشبو اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ اگر آپ اسے بند کمرے میں کھولیں تو پورا گھر مہک اٹھے گا۔ اسی لیے اسے قدیم زمانے میں جادو ٹونے کے اثرات ختم کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ کھانوں کا بادشاہ۔ دنیا کا کوئی مہنگا ترین ہوٹل ہینگ کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ ہینگ کا سب سے مشہور استعمال پیٹ کے امراض میں ہے۔ یہ پیٹ میں گیس پیدا کرنے والے انزائمر کو روکتی ہے اور اپھارا کو فوراً ختم کرتی ہے۔ یہ آنتوں کے کیڑوں کو مارنے کے لیے ایک بہترین قدرتی علاج ہے۔ چٹکی بھر ہینگ کو نیم گرم پانی میں ملا کر پینے سے پیٹ کا درد منٹوں میں غائب ہو جاتا ہے۔ ہینگ پھیپھڑوں میں بلغم کو پتلا کر کے خارج کرنے میں مدد دیتی ہے۔ ہینگ کو شہد اور ادرک کے رس کے ساتھ ملا کر چاٹنا سانس کی نالیوں کو صاف کرتا ہے۔ ہینگ کا استعمال جادوئی اثر رکھتا ہے کیونکہ یہ خون کو پتلا کرتی ہے اور روانی کو بہتر بناتی ہے۔ دماغی صحت اور اعصابی کمزوری اور ہسٹیریا جیسے امراض میں سکون آور دوا کے طور پر اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ یادداشت کو بہتر بنانے اور مرگی کے دوروں کی شدت کم کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ یہ قدرتی طور پر خون کو گاڑھا ہونے سے روکتی ہے جس سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے اور دل پر بوجھ کم پڑتا ہے۔ ہینگ میں طاقتور اینٹی وائرل اور اینٹی بیکٹیریل اجزاء پائے جاتے ہیں۔ چترال میں لوگ اسے زخموں پر لگاتے ہیں تاکہ انفیکشن نہ پھیلے۔ دانت میں کیڑا لگنے یا درد ہونے کی صورت میں ہینگ کا چھوٹا سا ٹکڑا دانت کے نیچے رکھنے سے فوری آرام آتا ہے۔ ضروری احتیاط۔ ہینگ کی تاثیر گرم ہوتی ہے اور یہ خون پتلا کرتی ہے، اس لیے حاملہ خواتین اس کے استعمال سے گریز کریں۔ ایک وقت میں چنے کے دانے کے برابر یا اس سے کم مقدار کافی ہوتی ہے۔ کالا سونا۔ کالا سونا نکالنے کا پراسرار عمل۔ ناظرین، ہینگ نکالنا کوئی عام کام نہیں، یہ ایک آرٹ ہے۔ چرواہے جب جڑ پر چیرا لگاتے ہیں تو اسے دھوپ سے بچانے کے لیے پتھروں یا جھاڑیوں سے ڈھانپ دیتے ہیں۔ یہ دودھ رات کی ٹھنڈک میں آہستہ آہستہ جمتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے موتی بنتا ہے۔ ایک غلط چیرا پورے پودے کو ہلاک کر سکتا ہے، اس لیے یہاں صرف تجربہ کار لوگ ہی قدم رکھتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس سوال پر کہ یہ آپ کو امیر کیسے بنائے گا۔ آج کل بین الاقوامی منڈیوں میں 1 کلو خالص ہینگ کی قیمت 50,000 سے 1 لاکھ روپے تک جا رہی ہے۔ اگر آپ ایک سیزن میں صرف 20 کلو خالص ہینگ جمع کر لیں تو آپ کی آمدنی 20 لاکھ روپے تک ہو سکتی ہے، اور اگر آپ اسے ویلیو ایڈیشن کے ذریعے ریفائن کر کے ایکسپورٹ کریں تو یہی رقم کروڑوں میں بدل جاتی ہے۔ عالمی مارکیٹ میں قیمت کا تعین ہینگ کی قیمت پر ہر جگہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اس کا انحصار درج ذیل عوامل پر ہوتا ہے۔ خالص پن یعنی پیورٹی۔ جتنا خالص ریزن یعنی دودھ ہوگا اتنی ہی زیادہ قیمت ہوگی۔ مارکیٹ میں ملک ہینگ سب سے مہنگی بکتی ہے۔ خوشبو اور رنگ۔ تیز سرخی مائل بھوری ہینگ ریڈش براؤن کی مانگ یورپ اور خلیجی ممالک میں سب سے زیادہ ہے۔ پاکستان سے عالمی مارکیٹ تک مقامی سطح چترال کے پہاڑوں پر جمع کرنے والوں سے یہ عموماً 15,000 سے 25,000 روپے فی کلو میں خریدی جاتی ہے۔ پاکستان کی بڑی منڈیوں میں اکبری منڈی لاہور اور کراچی شامل ہیں۔ عالمی منڈی جیسے دبئی، بھارت، یورپ، بین الاقوامی مارکیٹ میں خام ہینگ کی قیمت $150 سے شروع ہو کر $350 فی کلو تک جاتی ہے۔ اگر اسے ریفائن کر کے برانڈ بنا کر بیچا جائے تو قیمت $500 فی کلو سے بھی تجاوز کر سکتی ہے۔ اگر آپ اسے بڑے پیمانے پر بزنس کے طور پر کرتے ہیں اور پورے علاقے سے کلیکشن کرتے ہیں تو یہ آمدنی کروڑوں میں جا سکتی ہے۔ ہینگ کو ریفائن کرنے کا پیشہ ورانہ طریقہ۔ خالص ہینگ اتنی تیز ہوتی ہے کہ اسے براہ راست استعمال کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ریفائننگ سے نہ صرف اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے بلکہ وہ اسے استعمال کے قابل بھی بنا دیتا ہے۔
پہاڑوں سے لائی گئی خام ہینگ میں مٹی، پتھر اور لکڑی کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں۔ اسے باریک چھلنی سے گزار کر صاف کیا جاتا ہے۔ سخت ریزن کو ہلکا گرم کیا جاتا ہے تاکہ وہ لئی یعنی پیسٹ کی شکل اختیار کر لے۔ یاد رہے کہ اسے براہ راست آگ پر نہیں بلکہ ڈبل بوائلر بھاپ کے ذریعے نرم کیا جاتا ہے تاکہ اس کے اڑنے والے تیل والیٹائل آئلز ضائع نہ ہوں۔ تجارتی پیمانے پر ہینگ کی تیزی کو متوازن کرنے کے لیے درج ذیل اشیاء ملائی جاتی ہیں۔ عربی گوند، یہ اسے جکڑ کر رکھتا ہے۔ نشاستہ یا چاول کا آٹا، یہ نمی جذب کرنے اور پاؤڈر بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہلدی، اس کی رنگت کو خوبصورت بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تناسب، عموماً 3% خالص ہینگ اور 70% دیگر اشیاء ملا کر کمپاؤنڈ ہینگ تیار کی جاتی ہے۔ پیکیجنگ، ہینگ کی خوشبو بہت جلد اڑ جاتی ہے، اس لیے اسے ریفائن کرنے کے بعد فوری طور پر ایئر ٹائٹ جار یا شیشے کی بوتلوں میں بند کرنا ضروری ہے۔ نوجوانوں کے لیے $1 ملین مشورہ۔ آج کل کے دور میں صرف ہینگ ڈھونڈنا کافی نہیں بلکہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ اصل ہتھیار ہے۔ چترال کی ہینگ کا اپنا برانڈ بنائیں، خالص ہونے کا سرٹیفکیٹ یعنی لیب ٹیسٹ حاصل کریں، ایمیزون یا علی بابا جیسے پلیٹ فارمز پر اپنی مصنوعات کی لسٹ بنائیں۔ یاد رکھیں، ہینگ کی مانگ کبھی ختم نہیں ہوگی کیونکہ یہ دنیا کی سب سے بڑی فوڈ انڈسٹری انڈیا اور چین کا لازمی حصہ ہے۔ چترال کے راؤ کا زوال۔ آج کل ہینگ کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے لوگوں کو لالچ میں مبتلا کر دیا ہے۔ لوگ پودے کو بڑھنے اور بیج بنانے کا وقت ہی نہیں دیتے۔ بچے کچے پودوں کا خاتمہ، چھوٹے اور کچے پودوں کو بھی کاٹ دیا جاتا ہے جس سے پودے کی نسل آگے نہیں بڑھ پاتی۔ ریزن نکالنے کے لیے جڑوں کو اتنا گہرا کاٹا جاتا ہے کہ پودا دوبارہ پنپنے کے قابل ہی نہیں رہتا اور سوکھ جاتا ہے۔ ہینگ کا پودا کئی سالوں میں جوان ہوتا ہے۔ جب اسے پھول آنے سے پہلے ہی کاٹ دیا جائے تو بیج نہیں بنتے۔ قدرتی طور پر نئے پودے اگنا بند ہو گئے ہیں۔ پہاڑی ڈھلانوں پر یہ پودا مٹی کو پکڑ کے رکھتا ہے۔ اس کے ختم ہونے سے زمین کے کٹاؤ اور لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ ہمیں شکاری بننے کی بجائے محافظ بننا ہوگا۔ صرف جوان پودوں کا انتخاب کرنا ہوگا۔ کم سے کم 4 سے 5 سال پرانے پودے سے ریزن نکالیں۔ کٹائی کا سائنسی طریقہ یہ ہے کہ جڑ کو مکمل کاٹنے کی بجائے صرف اوپر سے ہلکا سا چیرا دیں تاکہ پودا زندہ رہے۔ اس میں وقفہ دیں۔ ایک ہی علاقے سے ہر سال کٹائی نہ کریں بلکہ اسے 2 سے 3 سال کے لیے چھوڑ دیں تاکہ وہ دوبارہ پھل پھول دے سکے۔ حکومتی اداروں اور NGOs کی مدد سے ہینگ کے بیجوں سے پودے تیار کر کے انہیں پہاڑوں پر دوبارہ لگایا جائے۔ دوستو، یہ پہاڑ، یہ جڑی بوٹیاں اور یہ قدرت ہمارا اثاثہ ہیں۔ اگر ہم نے صرف آج کا منافع دیکھا تو کل ہمارے ہاتھ خالی ہوں گے۔ میں چترال کے نوجوانوں، مقامی بزرگوں اور حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ غیر قانونی اور بے وقت کٹائی پر پابندی لگائی جائے، پودے کو بیج بننے کا موقع دیا جائے، ہینگ کو جڑ سے اکھاڑنے والوں کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ تو آئیے عہد کریں کہ ہم اس کالے سونے کو صرف بیچیں گے نہیں بلکہ بچائیں گے بھی۔ اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔